محمد ترتیہ بعدد کل معلوم لک، اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلاما دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، دانا ہوتا جو تیری تسبیح کا، یا رسول اللہ، دانا ہوتا جو تیری تسبیح کا، تیرے ہاتھوں کو چومتا ہوتا، تیرے ہاتھوں میں گھومتا ہوتا، اور لڑتا پھرتا تیرے عدوؤں سے، یا رسول اللہ، لڑتا پھرتا تیرے عدوؤں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، لڑتے لڑتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، یا رسول اللہ، مسکن گھر کو کہتے ہیں، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، قطرہ ہوتا جو تیرے آنسو کا، یا رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد ترتیہ بعدد کل معلوم لک، قطرہ ہوتا جو تیرے آنسو کا، غم امت میں بہہ گیا ہوتا، غم امت میں بہہ گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، گر خدا چاند ہی بنا دیتا، یا رسول اللہ، گر خدا چاند ہی بنا دیتا، تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا، تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار ترتیہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہ محفل بابرکت سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے سورہ فتح کی 26ویں پارے سے سورہ فتح کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور آپ نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیات مبارکہ کی طرف میں لے چلتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ جو سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو، بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، یعنی
اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یعنی اللہ پاک نے آپ کو اپنی جانب سے بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ کیا کیا بنا کر بھیجا ہے؟ شاہد بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کہتے ہیں حاضر رہنے والے کو، شاہد کہتے ہیں شہادت پانے والے کو، شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پر، سارے نبیوں کی امتوں پر گواہ ہیں، اس کے عینی شاہد ہیں کہ کس کس نبی نے کیا کیا تبلیغ فرمائی، کس کس نبی کو اللہ نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے، کس کس نبی نے کتنی کتنی عمر تک اللہ کے دین کو روئے زمین پر پھیلایا، اور کس کس نبی کی کتنی امت ہوئی، مسلمان کتنے ہوئے اور کتنے کافر رہے، وہ کافروں نے اپنے اپنے نبی کو کس کس طریقے سے اذیتیں دی، اور مومنوں نے کس کس طریقے سے نبیوں کا ساتھ دیا، یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ دیکھیے آپ، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے، جو پہلے موجود نہ ہو وہ بھیجا جاتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی بھائی کو یا اپنے کسی دوست کو ریلوے اسٹیشن پر یا بس سٹاپ پر بھجوائیں یہ کہہ کر فلاں جگہ پر میرا جو ہے نا خاص دوست آ رہا ہے، تم جا کر لے آؤ، تب بھیجے کس کو آپ؟ جو پہلے سے آپ کے پاس موجود تھا۔ جو موجود ہوتا ہی نہیں ہے اس کو بھیجا نہیں جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انتقال کیے ہوئے شخص کو بھیج سکتے کیا؟ نہیں۔ جو ابھی موجود ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا، اس کو بھیج سکتے کیا؟ نہیں۔ تو بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے آغاز میں ہی بتایا، خبردار یہ مت سمجھنا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو روئے زمین پر جو ہوئی بس یہ ایک ہی ولادت ہے، ہرگز نہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں پیدا فرما دیا تھا، ساری کائنات کی ابتدا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فرمائی کہ مخلوق میں سب سے اول میں نے تخلیق محمد مصطفیٰ کے نور کو فرمایا ہے، اور پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو منور فرمایا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو میرا محبوب بحیثیت نور پہلی بار تخلیق کیا جا چکا ہے، اور بحیثیت بشریت کے، بحیثیت کے انسانیت کے، بحیثیت انسانیت کے میرے محبوب کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر اس اعتبار سے ولادت منانا چاہو تو ربیع الاول کے مہینے میں منا لینا، اور اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تخلیق کی ولادت اگر منانا چاہو تو اس کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں، کوئی مہینہ متعین نہیں، تو کیا کرو، سال کے 12 مہینے میرے محبوب کی میلاد کا تذکرہ کرو۔ اور اللہ پاک نے سب پر اس طرح لاگو کر دیا، اس طرح لازم کر دیا میلاد منانا۔ پہلے سمجھ لے میلاد کہتے کس کو ہیں؟ کسی کے آنے کا تذکرہ کرنے کو میلاد کہتے ہیں، کسی کے ولادت کے احوال سنانے کو میلاد کہتے ہیں، کسی کے پیدائش کے وقت کیا ماحول تھا، کیسے اسباب تھے، پیدا کیسے ہوئے، اس وقت جب ڈیلیوری ہو رہی تھی، پیدائش ہو رہی تھی، کون کون وہاں پر موجود تھے، نام کس نے رکھا اور کس طرح نام رکھا گیا، عقیقہ کس نے کیا، کس طرح کیا گیا، دعوت کس اہتمام سے ہوئی، یہ سب احوال سنانے کا نام میلاد ہے، آنے کا تذکرہ کرنے کا نام میلاد ہے، ولادت کے احوال سنانے کا نام میلاد ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، شاہد اور نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، تو ہماری طرف سے معنی کیا ہوں گے؟ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں۔
تو ارسلنا کے معنی اللہ کی طرف سے کیے جائیں تو بھیجے جانے کے ہیں، اور ارسلنا کے معنی ہمارے طرف سے کیے جائیں تو آنے کے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب جب ارسلنا لفظ کہا جائے رسول پاک کی میلاد ہو رہی ہے۔ قرآن شریف میں چھان مارو، جہاں جہاں پر سرکار کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے فرمایا، کبھی یاسین کہتے ہوئے فرمایا ان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ مرسل کسے کہتے ہیں؟ بھیجے ہوئے کو۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ آئے ہوئے کو۔ تو بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے، آیا ہوا ہمارے پاس ہے۔ تو جب جب مرسل کہیں گے، رسول کہیں گے، رسول پاک کی میلاد ہو رہی ہے۔ اب جب جب کلمہ طیب پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، ہمارے پاس آئے ہوئے۔ رسول اللہ کہنا رسول پاک کی میلاد ہے۔ جب جب اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب جب کہا جائے گا رسول پاک کی میلاد ہو رہی ہے۔ نماز کے اندر تشہد پڑھا جا رہا ہے، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب جب کہا جا رہا ہے رسول پاک کی میلاد ہو رہی ہے۔ درود پاک نماز میں جب پڑھا جا رہا ہے رسول پاک کی میلاد ہو رہی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب جب کہا جا رہا ہے رسول پاک کی میلاد ہو رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے کانوں میں پہلی آواز سنتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میلاد سن کر ہر بچہ مسلمان کا دنیا میں آ رہا ہے، میلاد سنتے ہوئے آ رہا ہے، اور جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے والا ملتی رسول اللہ، والا ملتی رسول اللہ، یعنی ہم تجھے دفناتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے کے طریقے پر، ہمارے پاس آئے ہوئے کے طریقے پر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر۔ تو پیدا ہوا تب بھی میلاد پڑھی گئی، جب دفن ہوا تب بھی میلاد پڑھی گئی۔ تو بتائیے مسلمان کا کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں میلاد مصطفیٰ نہیں ہو رہی ہے؟ جب جب اذان ہو رہی ہے میلاد ہو رہی ہے، جب جب نماز پڑھی جا رہی ہے میلاد ہو رہی ہے، جب جب روزہ کھولا جا رہا ہے میلاد ہو رہی ہے، جب جب حج و عمرہ کیا جا رہا ہے میلاد ہو رہی ہے۔ مومن کا ہر لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے۔ اسی لیے کہا آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ آیت شریفہ جو دوسری ہے یعنی سورہ فتح کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت میں تو کیا فرمایا؟ آیت نمبر 8 میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی اے محبوب آپ گواہ بنا دیے گئے پچھلے نبیوں کی امتوں پر اور آپ کی امتوں پر، اور آپ کے سارے ایمان لانے والے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ کی شفاعت کرنے کی خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ کو جو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا اس کی خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ کو جو اللہ پاک نے اپنے خزانے عطا فرمائے اس کے بانٹنے کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ تو اے محبوب آپ کو مومنوں کو خوشخبری سنانے والا مبشر بنا کر بھیجا، اور کیا بنا کر بھیجا؟ کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، منافقوں کو مرتدوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مشرکوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور باغیوں کو اور بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کی اللہ پاک نے شان بیان فرمائی۔ تو بتایا کہ میلاد جب کرو میرے محبوب کی الگ الگ انداز سے کیا کرو، ایک ہی انداز سے نہیں، الگ الگ میرے محبوب کی شانوں کے تذکرے کیا کرو، تاکہ
लोगों को पता चले कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत क्या है। आगे चलिए, अल्लाह पाक ने आयत नंबर 9 में फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अब इसमें फरमाया अल्लाह पाक ने, ये अल्लाह ने रसूल पाक को भेजा क्यों है? शाहिद बनाकर, मुबशिर बनाकर, नज़ीर बनाकर इसलिए भेजा है ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। किससे कहा जा रहा है? सारे काफिरों से कहा जा रहा है, ताकि तुम क्या करो? अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। इसके लिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को तुम्हारे पास भेजा, शाहिद बनाकर, मुबशिर बनाकर, नज़ीर बनाकर। तो मौला अब तेरे महबूब तो आ गए, आए भी कब? 40 साल पहले आए। कुरान शरीफ हुजूर के आने के 40 साल बाद नाजिल हो रहा है, और 40 साल बाद अल्लाह पाक बयान कर रहा है कुरान में हुजूर के आने के 40 साल बाद, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा, कि बेशक मेरा महबूब तुम्हारे पास आ गया शाहिद बनकर, मुबश्शिर बनकर, नदीर बनकर। अब ये कहने के बाद फरमाया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और क्या करो? व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो और तौक़ीर करो। देखिए, दो जो अरबी लफ्ज़ है ना, ताज़ीर और तौक़ीर, ये दोनों के भी माने एक ही हैं, अदब करना, मगर दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ताज़ीर कहते हैं ताज़ीम करने को, यानी हद में रहकर किसी का अदब करना, हद में रहकर किसी का अदब करने को कहते हैं ताज़ीर, और तौक़ीर कहते हैं हदों को तोड़कर किसी का अदब करना। मिसाल देता हूँ मैं, जैसे आपसे आपके वालिद बुजुर्गवार ने कहा बेटा ज़रा पानी ला, तो आप पानी ले आए, ये आपने जो किया ताज़ीम की, या आपने जो किया अदब किया, ये है ताज़ीम। अब जब आ गए आप गिलास में पानी लेकर, वालिद मोहतरम क्या किए? वो पानी के अंदर थूक दिए, और थूक कर बोले बेटा ये ज़रा पी ले। बोले अब पीता बेटा? नहीं पीता। बात समझ रहे नहीं? ज़रा और मुश्किल कर दूं, पानी लेके आया बेटा गिलास में, तो वाली साहब उसमें नाक का रेंच छिनक दिए, बोले अब पी ले। पिएगा? नहीं। अब्बा ये क्या बात हुई? आप पानी लाओ बोलो मैं लेके आऊँगा, पैर दबाओ बोलो मैं दबा दूंगा, हाथ पैर दबाओ बोले खिदमत करने में मैं करूँगा, लिबास बदल दो बोले बदल दूंगा, अगर आपने पेशाब वगैरह कर लिया है तो मैं धुला दूंगा, आपको नहला दूंगा, बालों में कंघी कर दूंगा, तेल लगा दूंगा, ये सारे अदब बजा लाऊंगा, मगर ये क्या बात हुई कि पानी में थूक कर कह रहे हैं पी लो? तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तो आप रुक गए, यानी वालिद का अदब आपने किया हद में रहकर, हद को तोड़कर नहीं। आपके पास अदब की हद है, एक लिमिट है कि कहाँ तक आप अदब करेंगे वालिद का, किस हद तक, किस लेवल तक आप अदब करेंगे वालिदा का, किस हद तक अदब करेंगे उस्ताद का, किस हद तक अदब करेंगे पीर का। लेकिन सारी कायनात के लोगों के अदब के लिए अल्लाह ने हदें रखी और बताया हर किसी की बात आए तो अदब के लिए हद रखो, मगर मेरे महबूब की बात आए तो हदों को तोड़कर अदब किया करो, हदों को तोड़कर अदब किया करो। अब इस पर बात करता हूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, सहाबा इकराम, वो कोई इंडिया पाकिस्तान की पैदावार नहीं है, नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहने वाले, सरकार से इल्म दीन सीखने वाले, हुजूर की मजलिसों में रहने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहकर फैज़ पाने वाले, ये सहाबा इकराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते हैं तो इस तरह अदब करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू बनाते हैं। बुखारी शरीफ सियाह सित्ता के अंदर अहादीथ शरीफा भरी पड़ी हैं, दर्जनों अहादीथ शरीफा हैं। आका अलैहिस्सलाम वुज़ू बनाते तो सहाबा इकराम सरकार के वुज़ू का धोवन, कौन सा, जो लोटे में पानी लेकर वुज़ू बनाते हैं तो धोते जाते हैं ना, हाथ कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो धुलकर जो पानी गिरने जाता है ज़मीन की तरफ, वो जो गिरने वाला है ज़मीन पर, वो पानी को सहाबा अपने हाथों में उठा लेते थे। हुजूर के
وضو کے وقت صحابہ حضور کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور اس کو اپنے چہروں پر اپنے جسم پر مل لیتے تھے صحابہ اکرام. حضور کے ہاتھوں کا دھون، حضور کا کلی کیا ہوا پانی، سرکار کے ناک مبارک میں چڑھ کر نیچے اترا ہوا پانی صحابہ اکرام اپنے ہتھیلیوں میں لے لیتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر اپنے جسم مبارک پر مل لیتے تھے بطور تبرک کے. تو صحابہ اکرام جب ہاتھ میں لیتے تو دوسرا صحابی اس ہاتھ پہ اس طریقے سے ہاتھ مار لیتا. اس کو اگر قریب رہنے کا موقع نہ ملتا تو وہ دور ہی سے کیا کرتا، اس ہاتھ پہ ہاتھ مار لیتا. تیسرا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار لیتا، چوتھا اس کے ہاتھ پر. ایسے لگتا کہ اگر وہ پانی کی بوند کسی صحابی کو نہ ملے تو ایک دوسرے کا قتل کر لیں گے، ایک دوسرے کا قتل کر لیں گے اگر وہ بوند نہ ملے تو. وہ لینے کے لیے اتنا تڑپ جاتے صحابہ اکرام. اب بتائیے کسی عاشق نے اپنی لیلا کا بھی ایسا ادب نہیں کیا، کسی لیلا نے اپنے مجنوں کا ایسا ادب نہیں کیا، کسی معشوق نے کسی عاشق نے اپنے معشوق کا ایسا ادب نہیں کیا، کسی بیٹے نے اپنے ماں باپ کا ایسا ادب نہیں کیا، کسی شاگرد نے اپنے استاد کا ایسا ادب نہیں کیا، کسی نبی کی امت نے اپنے کسی نبی کا ایسا ادب نہیں کیا جیسا ادب کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ امام الانبیاء نبی القبلتین کا دیکھا گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی مجلس میں ہوتے، حضور صحابہ اکرام کے چہرے پر اپنی نظریں ڈالتے تو ان کی نگاہیں نیچے ہو جاتی تھی. سرکار ان کے چہروں پہ نظر ڈالتے، پھر ادھر کے صحابہ حضور کے چہرے کو تکا کرتے تھے. حضور ادھر دیکھتے تو ادھر کے صحابہ کی نظریں حضور کے چہرے پر ہوتی اور یہ اس طرف کے صحابہ کی نظریں نیچے ہوتی اور کوئی سرکار کے نظر سے نظر ملا کے دیکھتا نہ تھا. یہ مجلس کا ادب تھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ادب یہ تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے پتلے رکھ دیے گئے ہیں جو حرکت نہیں کرتے ہیں، یوں لگتا تھا جیسے درخت کے ستون رکھ دیے گئے ہیں جو حرکت نہیں کرتے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی پلر رکھ دیا گیا ہو. کوئی سوئی گرتی تو سوئی کی آواز بھی اس مجلس میں محسوس ہو جاتی. اتنا سائلنٹ ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کو غور سے سنتے تھے صحابہ اکرام. اس طرح غور سے سنتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ادا کیے ہوئے الفاظ حرف با حرف زیر و زبر کے رد و بدل کے بغیر ویسے ہی جیسے سنے ہیں حرف با حرف آگے پہنچا دیتے. اس میں اپنا ایک حرف بھی مکس نہیں فرماتے. یہ ادب تھا صحابہ اکرام کا. اگر کسی صحابی کو یہ شک پڑ جاتا کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا ہے تو وہ کیا کرتے، دونوں باتوں کو پیش کر دیتے. مجھے ڈاؤٹ ہے، شک ہے اس بات میں کہ سرکار نے یوں فرمایا ہے یا یوں فرمایا ہے، دونوں باتوں کو پیش کر دیتے. اس احتیاط کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو صحابہ نے آگے پہنچایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریٹے مبارک اپنے ناک مبارک سے چھنکتے، صحابہ اکرام اس کو اپنے ہتھیلیوں پر اٹھا لیتے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینے کی بوندیں آتی تو صحابہ اکرام اس کو شیشی میں بھر لیتے اور بطور تبرک اپنے بدن اور کپڑوں پہ لگاتے تھے. ایک صحابیہ آئیں، وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بیٹی دلہن بننے والی ہے، اس کے لیے کوئی عطر میسر نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے پسینے کو بطور تبرک بطور عطر استعمال کرتے ہیں، آپ کے پسینے جیسی خوشبو کسی عطر میں نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس گلی سے سرکار گزرتے 40 دن تک وہ رستے مہکتے تھے، 40 دن تک وہ رستے میں خوشبو ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام حضور کے پسینے مبارک کا اس طرح احترام کرتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی ازواج مطہرات ہیں. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس طرح کیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، زلف مبارک ان کے پاس موجود تھے. انہوں نے چاندی یا سونے کی شیشی بنا رکھی تھی، اس میں موم جمع کر کے حضور کے بال مبارک پرو رکھے تھے.
اور جو کوئی بیمار آتا ان کو پتا ہے قرآن میں شفا ہے، اللہ نے قرآن پڑھ کے پھونکنے کا حکم دیا ہے، مگر جو کوئی بیمار آتا، کوئی کہتا میرے سر میں درد ہے، کوئی کہتا میرے پیٹ میں درد ہے، تو سرکار کے بال مبارک پانی میں ہلا کر پینے کے لیے دے دیتی، وہ بیمار پیتا صحتیاب ہو جاتا۔ تو آقا کے زلف مبارک کا اس طرح احترام کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگے سرکار کے زلف مبارک، بال مبارک، تو انہوں نے کیا کیا، منہ مبارک کو حضور کے اپنی ٹوپی میں سی کر رکھ لیا، اور وہ عمامہ پہنا کرتے تھے اپنے سر پر۔ ایک جنگ کے موقع پر کیا ہوا، وہ عمامہ سر سے گر گیا، تو ہوا یہ کہ وہ میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا چھوڑ کر گھوڑے سے میدان میں کود پڑے، تلوار نیام میں رکھ کے۔ کہاں کود پڑے؟ میدان میں، وہ عمامہ لینے کے لیے، اور لینے کے چکر میں ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، خونہ خون ہو گئے، اور جب تک وہ عمامہ لے کر سر پہ نہیں رکھ لیا وہ سکون سے نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا، دیگر صحابہ اکرام نے کہا میرا عمامہ لے لو، اپنی جان بچاؤ، خالد تم جو ہے اس جنگ میں کیا ہے ہمارے لیڈر ہو، اگر تم ہی شہید ہو جاؤ گے تو پلان کون دے گا؟ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں، مگر آپ جو ہے وہ عمامہ شریف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں بال مبارک تھے حضور کے سی رکھے تھے، وہ عمامہ جب تک پہنے نہیں گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے۔ صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا جنگ کے بعد کہ تم نے جو ہے نا ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، میری جان جائے پرواہ نہیں ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کسی کے قدموں میں آ جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ اکرام کا ادب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دست مبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک قرار دیا، اپنا ہاتھ قرار دیا ان کے ہاتھ کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے آقا علیہ السلام نے میرے سیدھے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، میں نے اس دن سے لے کر آج تک اور میرے انشاءاللہ مرتے دم تک اس ہاتھ سے کبھی اپنے شرمگاہ کو نہیں چھوؤں گا، بولے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، تو اس ہاتھ کا، اپنے ہی جسم کے اس ہاتھ کا اس طرح احترام کیا کہ اپنی شرمگاہ کو کبھی اس ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیت شریفہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی بارگاہ میں کم کر لیا کرو، میرے حبیب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میرے تو سارے نیکیاں برباد ہو گئے، یہ کہتے رہتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نہیں آئے۔ بہت دن بیت گئے، 2-4 دن گزر گئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو اس کے بعد آپ کا عالم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں اتری، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی آواز سے جس نے آواز بلند کی اللہ تعالیٰ اس کے سارے زندگی کے نیکیاں برباد کر دے گا، تو اس میں تو وہ شخص جو اتنی بے ادبی کر دے آپ کی، اس کی تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو میں سمجھا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آقا نے فرمایا کہ اے عمر تم ان میں سے نہیں ہو جو ہلاک ہونے والے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہ آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کو ملحوظ رکھتے کہ رسول پاک کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، اے عمر تم نے کیا کہا؟ اتنی آواز کم کرتے کہ کچھ عرض بھی کرنا ہے تو اتنا آہستہ عرض کرتے کہ سرکار کو 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا کہ اے عمر تم نے کیا کہا، اے عمر تم نے کیا کہا، پھر کہو، یہ کہنے کی نوبت آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب خلیفہ ثانی اس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کا ادب یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی کے اندر آپ دیکھیں کہ حضور کا حجر مبارک کس طرف ہے. جب آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں قبلہ سامنے آتا ہے اور آپ کے بائیں ہاتھ کے طرف کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہوتا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ریاض الجنہ ہوتا ہے. تو ریاض الجنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے اور محراب ہے جہاں حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے, اور بائیں جانب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل باہر تشریف نہیں لائے علالت کی وجہ سے. سرکار کے وصال کے قریب کے ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت علیل ہو گئے تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز کی امامت کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے اور گھر مبارک میں ہی نمازیں ادا فرما رہے تھے. 3 دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے وقت اپنے حجر مبارک سے پردہ ہٹایا کہ دیکھو میرے غلام کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں. اور سرکار نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ ابو بکر کے سوا کوئی امامت کے مصلی پر کھڑا نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر ہیں اور سارے صحابہ پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں. اب سب کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے دروازے سے پردہ ہٹا کر کھڑے ہیں. تو سرکار کے چہرے انور کی چمک سے ساری مسجد نبوی چمک اٹھی. صحابہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. تو صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے مارنا شروع کر دیا. بعض صحابہ اکرام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف اس طرح جھانکنے لگے نماز کی حالت میں, قبلے سے چہرہ پھیر کر سرکار کے چہرے انور پر اپنی نظریں جمائے رہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ سرکار شاید مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. یہ نماز ہو رہی تھی, کچھ دیر کے لیے مصلی ہی خالی ہو گیا, امام صاحب ہی نہیں ہے مصلی پر. اور ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام نماز توڑ دینے کے قریب ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ اپنی نماز مکمل کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھ کر امامت فرمائے اور پوری نماز مکمل کی. یہ ایک واقعہ ہے. اور دوسرا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں اس طرح ہوا کہ اس وقت سرکار علیل نہیں تھے, کہیں پر گئے ہوئے تھے, کسی کام میں تھے مصروف, آنے میں مسجد نبوی میں تاخیر ہو گئی, جس کی وجہ سے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی امامت پر آگے بڑھا دیا اور وہ آگے بڑھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں. صحابہ اکرام پیچھے ہیں. اسی انداز سے جیسے پہلی حدیث پاک میں نے بیان کیا, کھڑے ہیں سارے صحابہ اکرام. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے, دن کا وقت تھا وہ, اور صحابہ اکرام کو پتہ نہیں چلا. پیچھے کی صف میں جیسے ہی سرکار داخل ہوئے تو پیچھے کی صف والوں نے دیکھا سرکار آ گئے ہیں, انہوں نے اسی طریقے سے ہاتھ مارنے شروع کیے. ان کا سنا سنی آگے کی صف والوں نے مارے, پھر ان کے آگے کی صف والوں نے, پھر ان کے آگے کی, پوری مسجد میں تالیوں کا شور ہو گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف تک پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو بھی ہو گیا, بلکہ پیچھے پلٹے. جب پلٹے تو آقا علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پیچھے تشریف لائے. تو آقا علیہ السلام نے ان کے پشت انور میں اپنی انگلی مبارک سے دبا کر فرمایا کہ نماز مکمل کرو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالت نماز میں عرض کیا, یا رب العالمین, میں تو اس قابل نہیں کہ تیرے حبیب کی کیا ہے تیرے حبیب کو اپنے پیچھے رکھ کر نماز پڑھاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے بڑھانا جو چاہا, اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, مگر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنے نبی کو پیچھے رکھ کر آگے رہ کر نماز پڑھائے. یہ کہہ کر وہ پیچھے آ گئے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضور نے نماز مکمل فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا, ابو بکر, جب میں نے تجھے آگے بڑھا دیا تھا اور کہا تھا, حکم دیا تھا کہ نماز مکمل کر, پھر تجھے کس بات نے روک دیا کہ تو نے نماز مکمل نہیں کی؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ مجال نہیں اپنے نبی کو پیچھے رکھ کر وہ آگے نماز پڑھائے۔ یہ ادب تھا صحابہ اکرام کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں منع فرمایا، کئی احادیث شریفہ میں کس طرح منع فرمایا دیکھیے آپ۔ ایک صحابہ اکرام جب سرکار مسجد نبوی سے باہر تشریف لانے کے لیے نکلتے یا کسی مجلس سے باہر تشریف لے جانے کے لیے جانے لگتے، سرکار کے اٹھتے ہی ساری مجلس کے صحابہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک کھڑے رہتے جب تک کہ سرکار وہ مجلس سے پوری طریقے سے باہر نہیں نکل جاتے۔ حضور آتے ابھی وہاں ہیں، دور ہیں، ابھی داخل بھی نہیں ہوئے مسجد میں یا مجلس میں، صحابہ اکرام پہلے سے ہی کھڑے ہو جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس طریقے سے مت ٹھہرا کرو۔ منع کرنے کے بعد بھی صحابہ اکرام بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ دیکھیے آپ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیٹھے رہو مت کھڑے ہو، تو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے نا، مگر یہاں پر ادب کے لیے صحابہ اکرام نے حکم کی مخالفت کی، ادب کرنے کے لیے۔ تو یہ ادب ہے، حد ادب کے اندر کیا ہے؟ حد دوسروں کے لیے مگر سرکار کے لیے حدوں کو توڑ کر ادب کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول کو سرکار نے غزوہ احد کے موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر پتھر مارے گئے، تو جو خود آقا علیہ السلام نے پہن رکھی تھی لوہے کی ٹوپی جس کی زنجیریں لٹک رہی تھی، وہ پتھر مارنے کی وجہ سے وہ زنجیر سرکار کے دندان مبارک پر ہونٹ مبارک پر لگی، جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا اور دو دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دو دانت مبارک نکل گئے تو وہ جگہ خالی ہو گئی، نہیں، اسی وقت دوسرے نئے دانت اس سے بہتر اور اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین دانت نکل آئے تھے آقا علیہ السلام کے۔ وہ جو دو دانت مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل گئے تھے، حضور نے ایک صحابی رسول کو دیے اور وہ خون مبارک بھی دیا اور فرمایا لے جاؤ کہیں دفن کر دو۔ وہ لے کر گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب وہ لے کر پھر رہے ہیں، اگر اس کو میں یہاں دفن کروں تو پھر یہاں سے لوگ گزریں گے تو سرکار کا خون مبارک کسی کے پیروں میں آ جائے، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ جہاں دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں یہی خیال آتا ہے۔ آخر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا خون مبارک ہے، دندان مبارک تو محفوظ رکھ لوں گا بطور تبرک۔ آج تک بھی وہ توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں ترکی کے اندر، اور جو رسول پاک کا خون مبارک تھا وہ انہوں نے پی لیا، اس کو نگل لیا۔ اب دیکھیے آپ، اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یقیناً، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار کا گوشت کھانا، اور کیا کیا ہے؟ خون کا پینا اور خون کو کھانا، یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کسی کا بھی خون ہو، خود اپنا بھی خون ہو، وہ سب کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے، نہیں پی سکتے خون۔ اور صحابہ اکرام کو یہ آیت معلوم تھی، وہ صحابی رسول کو معلوم ہے خون پینا حرام ہے، مگر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی لیا۔ اب حضور کے پاس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا وہ خون جو میں نے تم کو دیا تھا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کو دفن کر دیا۔ کہاں دفن کیا؟ کہا میرے پیٹ میں، یعنی اس کو پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، فرمایا۔ اور کا خون پی لے تو حرام ہے، خود اپنا خون پیے تو حرام ہے، جنتی ہے تو دوزخ کا عذاب چکنے والے بن جائیں گے۔ مگر اللہ کے حبیب کا خون، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک وہ صحابی نے کیا پیا؟ خالی 2-4 قطرے، ان کے پیٹ مبارک میں وہ خون کیا گیا؟ اللہ کے حبیب نے فضیلت سنائی کہ جس کے خون میں میرا خون مل جائے دوزخ کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ اب وہ بیان کرتے ہیں جس دن سے سرکار کا خون مبارک پیا ہے، نیند سے اٹھتا ہوں منہ دھوئے بغیر منہ میں خوشبو ہوتی ہے،
اس کے بعد ان کے انتقال تک ان کے منہ میں خوشبو رہی۔ میرے آقا کے خون مبارک کا یہ عالم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والی کلی کا یہ عالم ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ جو پانی سرکار پیتے ہیں پسینہ بن کر نکلے تو خوشبو ہے، پیشاب مبارک بول مبارک بن کر نکلے تو اس میں خوشبو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی جان ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں اس کو بیان کیا ہے، اس حدیث پاک کو، کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئی۔ کب آئی؟ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں اور آقا علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کی حالت میں ہیں، بستر سے اٹھنے کے لیے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین عائشہ صدیقہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج مطہرات کے جو ہے نا سپورٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ویسے ٹائم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن مبارک اپنے گھر میں اپنے جو ہے نا کیا ہے چوپائے کے یعنی پلنگ مبارک کے نیچے رکھے ہوئے تھے، اور بول مبارک اس میں کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھ رہے تھے۔ اس طرف پلٹ کر ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک برتن میں ہے۔ انہوں نے سوچا اس سے بہتر موقع اور نہیں ملے گا۔ ذرا سوچیے آپ ادب کا کیا عالم ہے، پیشاب مبارک ہے بول مبارک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ برتن مبارک میں رکھا ہوا ہے، حضور تہبن مبارک باندھ رہے ہیں، اور یہ داخل ہو گئی اور وہ جو ہے نا کیا ہے بول مبارک اٹھا کر پینے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور حضور نے ان کو منع کیا یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا پی گئی۔ حضور کے منع کرنے کے باوجود سارا کا سارا پی گئی۔ اب بولیے آپ، پیشاب پینا حلال ہے؟ حرام ہے، حرام ہے نا؟ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ سرکار کی چاچی ہیں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ بول مبارک پی لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو الٹا فضیلت بتائی، فرمایا کہ اب تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، تیرے دانت نہیں جھڑیں گے، حضور نے فرمایا تیرے جسم پہ جھریاں نہیں آئیں گی، تو سدا جوان رہے گی، تیرے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ان کی طویل عمر کے باوجود ان کے سارے سر کے بال کالے رہے، اور ان کے دانت نہیں جھڑے، اور ان کے جسم پر جھریاں نہیں آئی، ان کے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح صحابہ اکرام نے ادب کیا، اور حد تو یہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا براز مبارک، براز کس کو کہتے ہیں؟ بیت الخلاء سے جو فارغ ہوتے ہیں نا پاخانے کو کہتے ہیں۔ نبی کے لیے الفاظ الگ استعمال کیے جاتے ہیں ادب کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے منع فرمایا ہے عام لوگوں کے لیے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ رسول پاک کے لیے استعمال نہ کریں، اس لیے کہا جاتا ہے بول و براز نبی پاک کا۔ تو براز مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً داخل ہو جاتی، حضور باہر آتے ہی فوراً داخل ہو جاتی۔ تو کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ پاؤں ایک مرتبہ پوچھ لیا یا رسول اللہ میں جب بھی جاتی ہوں آپ نکلتے ہی فوراً داخل ہوتی ہوں تاکہ آپ کا براز مبارک پالوں، بطور تبرک اس کو حاصل کر لوں۔ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا میں جب بھی جاتی ہوں سوائے خوشبو کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، سوائے خوشبو کے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سے انہوں نے جب یہ عرض کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا سارے تبرکات میرے پورے صحابہ لوٹ لیتے ہیں۔ زمین نے اللہ سے عرض کیا اے میرے پروردگار، ہاتھوں کا دھون زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ریٹے مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، پسینے مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بالے مبارک کٹنگ بناتے ہیں تو وہ بھی بانٹ لیتے ہیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے کیا تیرے محبوب کے صحابہ کے لیے ہی ہے؟ میں بھی تڑپ رہی ہوں، کچھ میرے نصیب میں بھی لکھ دے۔ تو اللہ پاک نے میرے براز مبارک کو زمین کی غذا بنا دیا ہے، میں جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں زمین کھل جاتی ہے اور اس کو نگل لیتی ہے، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پتہ یہ چلا اب کائنات میں ایسا شخص بتاؤ جس کا اس حد تک ادب کیا گیا ہے۔ اب بتائیے اس حد تک ادب کرنے کے لیے اس حد تک محبت بھی ہونا پڑے گی، اور اس حد تک محبت کس سے ہو سکتی ہے؟ جو ہر کمال میں اعلیٰ ہو، اسی سے اس قدر محبت ہو سکتی ہے۔ جو اخلاق میں اعلیٰ ہو، حسن و جمال میں اعلیٰ ہو، طاقت و قوت میں اعلیٰ ہو، معجزات میں اعلیٰ ہو، جو ہر اعتبار سے بے مثل لاجواب ہو، اسی سے اس طرح محبت کی جا سکتی ہے، اسی کا اس طرح احترام اور ادب کیا جا سکتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ اور واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ تو میں نے جو کچھ سنایا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ادب کا علم تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے عشق اور ادب کی بو عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے ادب و احترام رسول پاک کا کیا اسی طرح ہمیں آقا علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے اور حضور سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آقا کی نگاہ کرم آقا علیہ السلام کے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔